السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریة بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 اور 34 کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے مقابلے میں آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو چن لیا، منتخب کر لیا. ذریۃ بعضها من بعض، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے نسل سے. اللہ سمیع علیم، اللہ بڑا سننے والا ہے اور جاننے والا. اسلامی بھائیوں، 4 لوگوں کا ذکر ہے اس آیت کریمہ کے اندر. اللہ نے ان 4 لوگوں کو چن لیا. انبیاء علیہ السلام کے خاندان میں 2 عمران ہوئے. ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے والد ہیں، اور دوسرا کون ہے؟ مریم علیہ السلام کے والد. اور اکثر مفسرین کا یہی کہنا ہے یہاں جو مراد ہے آل عمران آیا ہے اس سے یہی مراد ہے، یعنی مریم کے والد ابراہیم. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فضیلت، جو مقام اور جو مرتبہ، جو بلندی دی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مریم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے. تو ایک تو ان کے خاندان کا ذکر ہے. سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت ذرا دیکھی، خود اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی طرف سے ان کے اندر روح پھونک دی اور فرشتوں سے سجدہ کروایا. اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے، سکھا دیے جو فرشتوں کو بھی نہیں معلوم تھا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد میں بہت سارے اشخاص کے نام سکھا دیے، بتا دیے. پھر اللہ نے فرشتوں سے ان کے نام پوچھے تو فرشتوں کو بھی نہیں معلوم تھا. فرشتوں نے یہی جواب دیا ہے: ہمارے رب، ہمیں صرف اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں معلوم. لیکن جب انہی اشخاص کے انہی چیزوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ نے پیش کیا تو آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے. اسی وجہ سے، علم کی وجہ سے میرے بھائیوں، فرشتوں سے بھی افضل کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو علم دیا ان سے بھی افضل. حافظ سیوطی نے اپنی کتاب الاکلیل کے اندر لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء جو ہیں یہ فرشتوں سے بھی افضل انبیاء. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اس آیت میں العالمین کا لفظ آیا، تمام جہان والوں پر ہم نے ان کو فضیلت دی ہے. تو میرے بھائیوں، عالمین میں فرشتے بھی داخل. اللہ نے اتنا بلند مقام دیا. تو دیکھیے، سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا، اپنے ہاتھ سے بنایا، روح پھونکی اور وہ چیز سکھایا جو فرشتوں کو بھی نہیں معلوم تھا. اللہ نے جنت کے اندر آدم علیہ السلام کو بسایا. پھر حکمت اور مصلحت کے خاطر اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین کے اوپر بھی اتار دیا. یہ ساری چیزیں ہم اور آپ جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا ذکر. اس کے بعد ونوح، ہم نے نوح کو چن لیا. نوح علیہ السلام دنیا کے اندر اس وقت آئے جب
پوری قوم یعنی دنیا کے لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر کے بتوں کو پوجنے لگے. یعنی بتوں کی عبادت میں جب لوگ لگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا. اور حضرت نوح علیہ السلام جب دنیا میں آئے اور دنیا میں اللہ نے آپ کو اتنی لمبی عمر دی کہ آپ نے تو 950 سال صرف اپنی قوم والوں کو تبلیغ ہی کرتے رہے. اتنی لمبی تبلیغ کرنے کے بعد 950 سال کی تبلیغ کے بعد سوائے چند لوگوں کے اور کوئی ایمان نہیں لائے. صرف گنے چنے لوگ ایمان لائے. جب نوح علیہ السلام کی تمام تر کوششیں، دعوتیں، محنتوں کے بعد میں ان کی قوم ایمان نہیں لائے بلکہ اپنے سرکشی پر ڈٹ گئے، اڑ گئے، یہاں تک کہ انہوں نے عذاب کا بھی مطالبہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کیا. کیا وحی کیا؟ سورہ ہود کی آیت نمبر 36 آپ پڑھیے. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. نوح علیہ السلام کی طرف وحی کیا گیا کہ آپ کی قوم کے لوگوں میں سے سوائے جو لوگ ایمان لے آئے چند لوگوں کے، آپ کوئی ایمان نہیں لائے تھے. یہ وحی کیا گیا. پھر اللہ نے یہ بھی کہا آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہوئی، مایوس مت ہوجی. جب اللہ کی طرف سے یہ وحی بھیجا گیا تو میرے بھائیوں نوح علیہ السلام نے بد دعا کیا. نوح علیہ السلام کی بد دعا کیا ہے؟ سورہ نوح کی آیت نمبر 26-27 آپ پڑھیے. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب تو اس روئے زمین کے اوپر ایک کافر کے گھر کو بھی نہ چھوڑ. یعنی کسی بھی کافر کے گھر کو یہاں رہنے میں مت دے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ انک ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اگر تو نے انہیں باقی رکھا، چھوڑ دیا تو پھر یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، راستے سے ہٹا دیں گے. ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. اور یہ سوائے فاجر اور کافروں کے علاوہ کسی اور کو جنم نہیں دیں گے، یعنی یہ انہیں کو جنم دیں گے. نوح علیہ السلام نے بد دعا دی میرے بھائیوں. تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سیلاب بھیجا اور سیلاب کے اندر وہی جو گنے چنے لوگ ایمان لائے تھے نا، کشتی میں وہی سوار ہوئے، باقی تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، ڈبو دیا. سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، سب کے سب مارے گئے. تو میرے بھائی یہ دوسرے پیغمبر کا ذکر ہے، دوسرے رسول کا. پہلے اللہ نے آدم کو چن لیا، دوسرا نوح علیہ السلام کو چن لیا، اور تیسرا آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو اللہ نے چن لیا. میرے بھائیوں ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی فضیلت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ آپ کے اندر ہی بعد میں سلسلہ وار پیغمبروں کا سلسلہ جاری رہا. یعنی یہ پیغمبروں کے بھیجنے کا جو سلسلہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں ہی یہ سلسلہ. اکثر و بیشتر پیغمبر جو بعد میں ہوئے وہ آپ ہی کی اولاد سے ہوئی، آپ ہی کی نسل سے ہوئی. یہ فضیلت. اچھا یہاں پر دیکھیے یہ چاروں لوگوں میں دوسرے نمبر پر کون آیا ہے؟ تیسرے پہ آل ابراہیم ہو گئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان. اور چوتھے نمبر پر آل عمران یعنی عمران کے خاندان. یہاں پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر نہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی صراحت جو نہیں کی گئی ہے، آپ کی جو بزرگی ہے، آپ امام الانبیاء. دیکھیں یہاں پہ چند نبیوں کے نام جو ذکر ہوئے ہیں کہ اللہ نے ان کو چن لیا تمام جہان والوں نے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو امام الانبیاء بنایا تھا. آپ تمام انبیاء، تمام نبیوں کے امام تھے، تو آپ کے نام کے صراحت یہاں پہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ تو اسے سب سے افضل. لہذا میرے بھائیوں، اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی اولاد سے، نسل سے ہمارے آخری پیغمبر نبی بنائے گئے. لہذا میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں ان چار لوگوں کا ذکر کیا ہے، اور بعد میں کہا ذریۃ بعضھا من بعض، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے نسل سے. اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور بڑا جاننے والا ہے.
اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔